السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بات ہے سچ اور میں ہوں آپ کا سجن، آپ کا بیلی نعمان چوہان۔ حالیہ بلدیاتی الیکشن جو کے پی کے میں ہوئے، اس میں حکمران جماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور شکست بھی کس سے ہوئی؟ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی JUI سے، جن کی کردار کشی میں حکومت کے وزراء نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ جب سے یہ حکومت ان کی بنی ہے سن 2018 میں، جب سے لے کر آج تک تاحال ان کے وزراء، ان کے وزیر اور مختلف ان کے جو ترجمان ہیں، وہ کسی نہ کسی محاذ پر وہ JUI کو اور ان کے قائد کو وہ نشانہ بناتے رہے۔ بہت کچھ ان کی باتیں کیں، کرپشن کی باتیں بھی کیں، جو آج تک ثابت نہ ہو سکی۔ اب انہیں کے صوبے کے اندر ان کو شکست دینے والا کون ہے؟ JUI کے مولانا فضل الرحمان۔ ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور پشاور جیسے شہر میں بھی جو میئر منتخب ہوا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ اس شکست کی وجہ کیا ہے؟ ایک شکست کی وجہ تو خود حکومتی جو آپ کے وزراء ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ جی وہ اپنا ایک دوسرے پر شکست کا ملبہ ڈال رہے ہیں۔ کس کی شکست کا ذمہ دار فلاں وزیر ہے، ایک وزیر دوسرے وزیر کو اپنی شکست کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی اس شکست کی جو وجہ ہے، ہم نے جو ٹکٹوں کی تقسیم جو سی ہے اس میں ہم نے صحیح انداز اختیار نہیں کیا، مساوات کو مد نظر نہیں رکھا، جس کی وجہ سے یہ ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اصل میں بات یہ نہیں پیارے ناظرین، 2018 کے الیکشن میں جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا وہ تبدیلی کا نعرہ، اور جو ووٹ انہوں نے جو ماڑا موٹا اکٹھا بھی کیا تھا، وہ ان کو ووٹ ملا نواز شریف کو کرپٹ کہا، برا کہا، چور کہا۔ تو یہ ہر برائی کی جڑ کو نواز شریف کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، ہر مہنگائی کو منسوب کر دیتے ہیں۔ تو ایک بڑی خوبصورت بات میرے پچھلے ایک ویڈیو میں ایک شخص نے کہا کہ یار وہ چور تھے تو چینی 60 روپے کلو تھی، یہ چور نہیں ہے تو چینی 100 اوپر سے 100 روپے اوپر جا رہی ہے۔ وہ چور تھے تو وہ گھی جون سا تھا وہ 200 سم تھنگ 10 روپے پر kg پر جا رہا تھا، آئل بھی جا رہا تھا۔ اب یہ چور نہیں ہے تو وہ جو گھی اور آئل کا گرا وہ 360 اور 400 پر جا رہا ہے۔ تو عوام کب تک آپ کی باتوں پر وہ اپنا دھیان دیتے، کب تک وہ ان جھوٹے نعروں پر اور ایک کھوکھلے نعروں پر وہ اعتبار کرتے؟ یہ عوام نے اپنے غصے کا یہ ایک مطلب انہوں نے یہ پاور شو کی اپنی، کہ عوام غصے میں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے 2018 کے بعد جو صحیح اپوزیشن جو کی ہے وہ JUI نے کی ہے۔ JUI نے اپنے کارکنوں کو متحرک رکھا، فعال رکھا۔ اسلام آباد مارچ کے حوالے سے انہوں نے ایک میسیج دیا پوری دنیا کو، اور اس بات کو ساری دنیا کے انالیسز دانشور اس بات کو اعتراف کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا کراؤڈ جو کہاں سے نکلتا ہوا کراچی آیا، کراچی پورا انہوں ساؤتھ پنجاب گزرتے ہوئے لاہور سے نکلتے ہوئے اسلام آباد گئے، تو کوئی پھول نہیں ٹوٹا، اور وہ کوئی ٹریفک بلاک نہیں ہوئی، کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو سارا یہ جو ان کا جو کارواں چلتا رہا، اور لاہور میں جب آیا نعرے پاکستان کے اوپر تو یہاں پر وہ میٹرو جو سی ہے وہ بس بھی چلتی رہی۔ تو یہ انہوں نے ایک امیج دیا کہ جن کو آپ وہ گنوار کہتے ہو، جاہل کہتے ہو، اصل میں ایجوکیٹڈ تو یہ لوگ ہیں۔ یہاں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر پڑھے لکھے جو طبقوں نے کس طرح کا مطلب وہ مذاق بنایا اور کیسا توڑ پھوڑ کیا، اور کس طرح کے مطلب کام ہوتے ہیں جنہیں آپ جاہل اور ان پڑھ گنوار لوگ کہتے ہو۔ ان کو کیا پتہ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی ہیں، ان ملاؤں کو کیا پتہ؟ تو ایک میسیج گیا دنیا کی، ساری دنیا کی وہ خبر ایجنسیاں حیران تھیں، اتنا بڑا کراؤڈ کراچی سے نکلتا ہوا پورا وہ اپنا اسلام آباد گیا، اور کوئی مطلب کوئی نقصان نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ٹریفک بلاک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے PDM کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کا بڑا متحرک اور فعال رکھا، اپنے کارکنوں کو وہ کسی نہ کس طرح سے وہ ان کے ولولے کو، ان کے جوش کو وہ گرماتے رہے۔ ابھی یہ غالباً 2-3 مہینے پہلے انہوں نے مینار پاکستان میں
ایک کانفرنس کی، وہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے وہ کچھ نہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں، تو جس کی ثمرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور میں اور پورے KPK میں انہوں نے ایک بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ حکومتی ارکان ہے، حکومتی پارٹی ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں کہ کب تک آپ نواز شریف کو چور کہہ کر اپنی غلطیوں پر اور اپنی نااہلی پردہ ڈالتے رہیں گے۔ اب عوام بیوقوف بننے والے نہیں ہیں، عوام جتنا بیوقوف بن سکتے تھے وہ بن چکے ہیں، اب ان کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کی یہ انتہا ہو چکی ہے، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کہ عوام اب کسی بھی بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب عوام جو ان سے اب انشاءاللہ جو نیکسٹ سال جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس میں عوام بھرپور طریقے سے اپنا حق استعمال کرے گی، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، تو ان کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، یہ الیکشن کو ملتوی کر رہے تھے، اور یہ تو اپنا اعلیٰ کورٹس نے یہ حکم دیا، اور یہ الیکشن جو ہوئے ہیں بلدیاتی ہوئے ہیں، حکومت نے نہیں کروائے ہیں۔ تو اس وقت دنیا کے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں وہ مولانا کی فہم و فراست کے معترف ہو رہے ہیں، اور بیرونی ذرائع ابلاغ ان کو ایک زیرک سیاستدان کہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، میں ان کی تعریف میں کوئی بات نہیں کر رہا، یہ انٹرنیشنل جو خبر ساں ادارے ہیں، ایجنسی ہیں، انالیسز، وہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے۔ تو مولانا صاحب نے بھی بڑا اچھا ایک حالیہ دنوں میں جب وہ اپنا TLP کا وہ جو اپنا مارچ ہو رہا تھا اسلام آباد کے حوالے سے، انہوں نے ایک ایسا امیج دیا پوری قوم کو، ان کے اپنا ایک MNA نے صلاح الدین ایوبی صاحب نے بھرپور طور پر ان کو ڈیفینڈ کیا، کہ ان کو یہ بتایا کہ ان کا موقف جائز ہے، اور ریاستی جو ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ قطعاً برداشت نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ GUI پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، وہ ہر قسم کے تفرقے سے پاک ہے، اور وہ ان کا دل بڑا کشادہ ہے، اور وہ مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ ایک طرف تو طالبان سے تو امریکہ جیسا ملک مذاکرات کر سکتا ہے، تو آپ ہم سے خائف نہ ہوں، ہم ایک سافٹ لوگ ہیں، ایک سافٹ امیج آپ دنیا کو ہم پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان لوگ کو اچھا آپ کو چلا کر دکھا سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات کی مریم نواز صاحبہ نے کہ وہ آئندہ الیکشن میں جو لوگ ٹکٹ لیں گے اس کا تحریک انصاف کا، تو وہ اپنے حلقوں میں ہیلمٹ پہن کر جائیں، کہ جو لوگ ان سے سلوک کریں گے ان کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے، اور ان کی ٹکٹ ایک وہ دھبے کا اپنا ایک برائی کا علامت بن جائے گی۔ اس طرح انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، تو میں تو یہ کہوں گا کہ آج سے ہی تیاری ہے الیکشن کی، تو آئندہ جو ہونے والے الیکشن میں بھی، آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی آپ بھرپور طریقے سے ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جو ملک اور قوم کی فلاح میں ہو، بہتری میں ہو، خیر میں ہو۔ یاد رکھو آپ کا ووٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ ووٹ بیچا جاتا ہے، یہ IMF کے پاس، یہ غیر ملکی مالیاتی اداروں کے پاس آپ کے ووٹ کو بیچتے ہیں، اس ووٹ کو بیچ کر وہ اس پر جو پیسہ لیتے ہیں، وہ قرضہ کھاتے ہیں، اور اس کا جو سارا جو سود ہے، قرضہ ہے، وہ پاکستانی عوام کو دینا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اس میں ایک بھرپور ایک پروگرام بھی کروں گا اس کے اوپر کہ ووٹ کی طاقت اور اہمیت کے اوپر بھی۔ دیکھتے رہیے بات ہے سچ۔